میں یہ چیز کر رہا ہوں، خواتین جاری شکایتیں کرتی ہیں کہ مثال کے طور میری بچی یا میری بہن یا میری بیٹی یا میری بیوی اس خیمے میں ہے اور اس درمیان میں ہے، اور میں نے جہاں سے گردن اندر کی برابر میں دائیں اور بائیں دوسری غیر محرم خواتین ہیں، وہ تو بیچاری بہت ہی زیادہ پریشان ہو جائیں گی بھائی۔ ہاں اگر ضرورت ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے، باہر جہاں آپ کو اندازہ ہو جائے گا، دفعہ کے بعد اندازہ ہو جائے گا، وہاں آپ جہاں اس کا بستر خریدے واقعی میں کھڑے ہو کر کے اس کا نام لیں۔ اگر آپ کو عزت مانی ہے تو اپنے بچے کا نام لے لیں کہ بنا کی ہم لوگ، یا اپنا نام لے لیں شہریہ بنا۔ اب اگر آپ کی آواز سن رہی ہوگی تو فاتحہ، نہیں تو دوسری خواتین اس کو متوجہ کریں گی تمہاری ملاقات ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح یہ ہوگا کہ آسانی سے ملاقات ہو جائے گی۔ یہ شکایتیں یہاں بھی مجھے ملی ہے، یہاں بھی ہمارے رفقا کا نظام، ہمارے رفقا کا نہیں ہمارے بزرگوں کا نظام ہے، انہوں نے جو نظام بنایا تھا خواتین الگ ہوں مرد الگ ہوں، اس سے عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ مردوں کو اور خواتین کو عبادت کی زیادہ رغبت اور زیادہ توفیق ہوتی ہے۔ اس صورت میں خواتین براہ راست مردوں کے تسلط میں ہوتی ہے، یہ کپڑے دھو لینا، یہ بنا کر لینا، یہ سالن دھو لینا، یہ مجھے چائے بنا دے، یہ تو نے اسی نہیں کی، وہ بیچاری کسی نہیں لگی ہے۔ اور مرد کی بیچارے یہ تمہیں فلاں چیز نہیں دلا دی، فلانی نہیں دلائی، تم یہ کام کرنا، روز نہیں کرنا، بس یہی کام کرتا ہے۔ تو ہمارے بزرگوں نے اور کابل نے جو اس ترتیب رکھی ہے تو مرد اپنا الگ رہے، عورتیں الگ رہے، ہر ذہنی آسودگی اور آزادی کے ساتھ اللہ کے گھر کے ساتھ وابستہ رہے۔ تو بھائی وہاں اس طرح آزادی ان کو دو، وہ اپنی بات کریں اور آپ بھی آسودہ رہے، اپنا کام کرتے رہے۔ یہ شکایت ملتی ہے کہ وہ خواتین کے کمروں میں بند آ جاتے ہیں اور یہاں آن کر کے کھانا کھاتے ہیں۔ نہیں بھائی ایسا نہیں کرو بھائی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مرد بنایا ہے، تم تو ان کو جو ہے نا کوئی ایسا وہ نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے فرق آنے لگے جماعت مردوں پر، مردوں کی جماعت کا فرق آنے لگے، ایسا ہونا چاہیے۔ یہ جو ہم آج وہاں پہنچ جائیں گے وہاں کوئی کام نہیں ہے۔ اب دیکھو ہم اللہ کے مہمان ہیں، یہاں تو پھر ہمیں کچھ محنت کرنی پڑ رہی تھی، سوال کرنا پڑ رہا تھا اور مسجد کے لیے پھر جانا پڑ رہا تھا، وہاں تو وہی مسجد ہے، وہی آپ کی رہائش، تو وہاں آپ کو بس تلبیہ پڑھنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، مناجات مقبول اللہ اگر توفیق کے ساتھ ہوئے آپ لائیں تو لے جائیے، ساتھ لے جائیے، اس کو ذریعہ تو رسول کو لے جائیے، میں کہیں کہ چھوٹا استاد کے پاس یقین ہوگا وہ لے جائیے، آج کی دعا اگر کسی نے کوئی لکھت کی ہے یا کوئی رسالہ لایا ہے تو وہ ساتھ لے جائیے، وہاں ذکر کرنا ہے، دعائیں کرنی ہے اور نمازیں پڑھنی۔ اگر آپ رات کو پہنچ گئے عشاء کی نماز جانے تو فجر کی نماز مینا میں، ظہر کی مینا میں، اور عصر کی مینا میں، مغرب کی مینا میں، عشاء کی مینا میں، یہ گویا یہ نمازیں ہوں۔ اگر تو نبی کی صورت معلم نے آپ کو وہاں رہنے دیا تو 7 نمازیں ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور اگر نہیں اس سے پہلے چلا جائے تو یہ 6 نمازیں ہو جائیں، 5 نمازیں مینا میں پڑھنا، یعنی آج کی 5 نمازیں مینا میں پڑھنا سنت ہے۔ کون سی؟ ظہر، آج کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، یہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اس صورت میں کہ جب نظام میں کوئی خلل نہ ہو اور ہمارے اختیار میں ہو، اس صورت میں ایسا کرنا سنت ہے۔ یا اگر کوئی آدمی جس نے خیمے کی جگہ دیکھی ہوئی ہے، خیمے کی جگہ دیکھی ہوئی ہے اور وہ اس کو پیدل کا شوق ہے، پیدل حج کرنا بڑی فضیلت کی چیز ہے، عبادت بلاتے ہیں
تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا کیوا پیدل حج کرنے کا تھا، اور ایک قدم پر اللہ تعالیٰ اس کو 700 پیدل والے کو 700 نیکیاں عطا فرماتی ہے، اور 700 نیکیاں قدم کی صحت ہونے کی، تو بہت 10 کروڑ ایک قدم پر 7 کروڑ نیکیاں، بڑے سوال کی بات ہے۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں ایک اور کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ شوق تو بالکل ہماری سے پیک ہم پیدل نہ، لیکن بات یہ ہے کہ آپ پیدل حج کرنے سے ہماری جو استحادی ہے نا وہ اس کی متحمل نہیں۔ یہاں سے مکہ مکرمہ سے مینا 3 میل ہے، مینا سے عرفات 3 میل ہے، اپنی مینا سے مزدلفہ 3 میل ہے، مزدلفہ سے عرفات 3 میل ہے، تو مکہ مکرمہ سے عرفات 9 میل کا فاصلہ ہے۔ اب چلو ہم 3 میل کا فاصلہ طے کر کے وہاں رات گزار کر کے ایک کیا کر سکتے اپنے جسم کو آرام دے سکتے ہیں، لیکن آگے مینا سے عرفات تو پھر پورا 6 میل کا فاصلہ جس بار بھی طے کرنا پڑے گا، اور پھر آگے بھی جو خود مینا کا وہ دوران میں آئے وہ تقریباً 3 میل سے زیادہ 4 میل کا ہے، اور سنا یہ کہ ہمیں جو کھانے دیے گئے ہیں وہ مینا کے ہی آخر میں تو 3 میل وہ رکھ لو کیا کریں غلط ہو گئے۔ مینا سے جب ہم چلیں گے عرفات کے لیے تو عرفات یعنی پورا مینا قرار کریں گے، پھر مزدلفہ قرار کریں گے، اور گویا پورا عرفات ہی قرار کریں گے، تو گویا پھر 9 میل ہو گئے۔ اب 9 میل جو آدمی پیدل سفر کر کے جائے، اس عمری صحیح کا آدمی والا اب بیچارے کی حالت کیا ہوگی؟ وہ زیادہ کہ بھائی کوئی اللہ کی حفاظت تھوڑی کرے گا، وہ تو سستا ہوگا، بس ہو گیا مجھے پانی پلا دو، اور تو کہے گا گولی ہے تمہارے پاس دینا، پہلے ایک گولی دینا وہ کھائے گا اور گولی دے گا، اس کا سارا دن جو ہے نا اس میں گزر جائے گا کہ میں بہت تھک میں بہت تھک تو بہت بھائی سب پیچھے بچا ہے، بس میں چلے جاؤ، آرام سے چلے جاؤ گے، وہاں وہ جو ساری قوت تم نے راستے میں خرچ نہیں ہے نا وہ وہاں میں خرچ لینا، خوب کھڑے ہو کے سارا دن جان مانگو، سارا دن گھومو، اللہ سے خوب منواؤ۔ تو میں ایسے کر رہا تھا کہ یہاں مینا میں ہم پہنچ گئے، اور مینا میں پہنچنے کے بعد وہاں باقاعدہ جماعت کا نظم، باجماعت نماز کا نظم، باجماعت نماز کا نظم ہوگا، اور باقاعدہ اذانیں دی جائیں گی۔ اور ایک بات آپ کی خدمت میں اور عرض کرتا ہوں، وہ یہ عرض کرتا ہوں کہ وہاں ضروری نہیں کہ ہمارا خیمہ قبلہ رخ ہو، ضروری نہیں، تو اب تھوڑا سا شرچا ہوگا، اب کچھ چیزیں سخت بنانے کی ضرورت پڑے گی۔ بہت بڑے حضرات اپنے بستر سے ہلنے کو اپنی عظمت کے خلاف سمجھتے ہیں۔ وہاں نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے میں تو ہماری عظمت ہے نا، اس لیے اپنی عظمت کو تھوڑی سی حرکت دے کے کس لوگ اپنا مسلح ہمارے رفقا کوشش کریں گے کچھ ڈوریاں بھی باندھ لیتے ہیں، ہمارے ساتھی سفر سیکھی کرنے کے لیے ڈوریاں باندھ لیتے ہیں، اور اب آپ ان کے ساتھ تعاون کریں گے، اس لیے نماز تو ہماری ہے نا بھائی، گروہ پہلو کی نماز ہو رہی ہے نا، نماز تو ہماری ہے بھائی، دین کا ہمارا ہی تو ہماری ضرورت ہے۔ اگر سب ٹیڑھی ہوگی تو دل پر ہمارے ٹیڑھ ہوں گے نا بھائی، ان کے تھوڑی ہوں گے، اس لیے خواتین اگر انفرادی نماز پڑھے تو ان کا بہت مسئلہ ہی الگ ہے، لیکن بھارت قبلے کی صرف تعلیم ان کے خیمے کی اس طرح کاغذ کے ٹکڑے لگے ہوں گے جس طرح ہماری عمارت میں لگے ہوئے قبلے کی نشاندہی کے لیے وہاں بھی لگے ہوں گے، بتایا جا رہا ہوگا کہ قبلے کی سمتی یہ ہے۔ اس میں پہلے دن یہ کوشش کی جائے گی کہ سفید سیدھی کی جائیں، تو خود ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنے طور پر سب کو سیدھا کرنے کے لیے فعال کردار ادا کرے گے، نہ یہ کہ مانی فرمائیں گے حافظ القیم صاحب تشریف لائیں گے
یا فلاں صاحب تشریف لائیں گے، اعتماد صاحب آئیں گے، وہ یہ کہیں گے کہ ادھر وہ پورے نہیں، یہ ہمارا سفر سیدھی کرو، پوری سفر سیدھی کرو، اول سے آخر تک ہر صف میں سے آدمی کھڑا ہو جائے اور اپنی صفوں کو سیدھا کرے، بالکل ایک آنکھ سے سب سیدھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن آتا ہے کہ وہ نماز جماعت کھڑی ہونے سے پہلے تشریف لاتے تھے اور صفوں کو سیدھا فرماتے تھے، اور کی جو وہ کمان ہوتی ہے نا ڈنڈی، اس سے وہ چینوں پر رکھ کے سیدھے رکھتے تھے۔ اب کون ہے کے سامنے سیدھا آگے کھڑا ڈنڈی لگے گی، تو اس لیے بھائی حضرت عمر تو موجود نہیں ہے، تم میں سے ہر ایک حضرت عمر بن جائے، نماز کے معاملے میں ہر ایک حضرت عمر کا دھیان یقین بن جائے اور سفر سیدھی کرو، سفر سیدھی کرو، یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ اور یہاں سبوں کی استقامت اور سیدھے پن کو ایسا معمول بنائے کہ وہاں اپنے گھروں میں بھی جا کر کے ہماری سفر سیدھی ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جہاں میں کھڑا ہوں اس پر سفر نہیں، جہاں دوسرے ہیں اس پر سب ہو جائے۔ سب سیدھی کرنے کا اصول یہ ہے، اپنی ایڑیاں دوسرے کی ایڑیوں کی برابر کر لو اور دیکھ لو، دائیں بھی دیکھو بائیں بھی دیکھو، سفید ایڑیوں سے سیدھی ہوتی ہیں، انجوں سے سیدھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ بعض افراد کے پاؤں بڑے ہوتے ہیں اور بعض کے پاؤں چھوٹے ہوتے ہیں، اس لیے جب برابر ہو جائے گی خود ہی سب سیدھی ہو جائے گی، انجے برابر ہوں گے تو سب سیدھی نہیں ہوگی، آئی گڑی ہوگی۔ اس لیے باجماعت نماز ہوگی اور وہاں کچھ شاید بیان بھی آپ کو اس طرح کی یاد کی لیجیے، بیان بھی آپ کے لیے طے کر دیے جائیں تاکہ آپ اور زیادہ شوق اور رغبت کے ساتھ گزرے اور آپ کا حج سنت کے مطابق ہو۔ ہمارے علماء کی کوشش یہی ہے کہ ہمارے ساتھی کا حج سنت کے مطابق ہو جائے۔ بھائی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا کوئی عمل سنت کے مطابق ہو جائے، اس سے بڑی کوشش نہیں، کائنات کی پوری دولت سے لگ جائے کہ ایک سنت کے مطابق ہمارا عمل ہو جائے تو سودا کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ وی آئی کی حج کرتے ہیں، وی آئی کی حج کرتے ہیں اور اس میں سنتوں کو استعمال کیا جاتا ہے، واجبات کو ذبح کیا جاتا ہے، فرائض کو قتل کیا جاتا ہے، وہ حج نہیں بھائی، وہ حج نہیں ہے، خواہش پرستی ہے، راحت پرستی ہے، آرام پرستی ہے، وہ حج نہیں ہے۔ اور جو لوگ حج میں بھی عام کر کے سنتوں کو ذبح کرتے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے یہ الفاظ نکالتے ہوئے میں ان سے کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں بلایا تھا کہ میرے دربار میں آ جاؤ، میں تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہوں، لیکن انہوں نے کہا نہیں ضرورت ہمیں تمہاری دربار کی، ہم اپنی مرضی پر چلیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں جاؤ دفع ہو جاؤ، سے رسولہ بعد ما تبین له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جہنم۔ جس کے سامنے دلائل واضح ہو چکے، عقائد کھل چکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی، بجائے وہ اپنی الگ راہ اختیار کرتا ہے، ہمارے دل نہیں ماتا اللہ، ہم تو دھکا دیتے ہیں، دفع ہو جا، جانا چاہتے ہیں جہاں چلا جا، رات جا وہاں تک جائے گا، وہ نصر ہی جہنم پکڑ کے کرتے ہیں جہنم بتا دے۔ آج اللہ تعالیٰ نے تمہیں بلایا تھا کہ دیکھو تم اپنی زندگی کو بدلو، انقلاب لاؤ، سنتوں پر عمل کرو، لیکن جو لوگ یہاں آن کر کے بھی اللہ کی نہیں مانتے، اللہ کے رسول کی نہیں مانتے، نفس اور شیطان کی مانتے ہیں، یاد رکھو یوں سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اب ان سے نگاہ اٹھا لی ہے، ان سے نگاہ اٹھا لی ہے، اس لیے کہ یہاں آن کر کے بھی تو شریعت پر نہیں چل سکتا تو وہ کہاں چلے گا، کون سا آئے گا۔ یہ آواز الحجہ کو ہم بنا رہے ہیں، نمازیں پڑھیں گے جماعت کے ساتھ، یہ سوچ سکتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 5 نمازیں باجماعت پڑھی ہیں اور امت کو اس کی تلقین فرمائی ہے، ذکر اذکار کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ 9 ذوالحجہ کی شام کو معلمین حضرات رحمہ
कील का नकारा बजा देते हैं, कूच का नकारा बजा देते हैं, बच्चे आ जाती हैं, चलो हम चले जाएंगे। और तभी ऐसा होता है कि 10 की सुबह 9 की सुबह को फिर वहां से रवानगी होती है। तो जैसे ही हो जाए वहां से फिर हम अराफात को जाएंगे। तलबिया हम पढ़ते हैं, तलबिया पढ़ते रहेंगे और फिर इहराम की पाबंदियां हैं उन पर अमल होता रहेगा। एक बात और दरमियान में जो आपकी नफे के लिए मसलकी तजर्बे से और आपकी नफे के लिए वो अर्ज करता हूँ, देखो वहाँ बाथरूम होंगे उस खाने और उन्हीं के अंदर डबूसी लगा हुआ है, वहाँ थोड़ी सी लॉयल्टी हो जाती है और बाहरी के अपराध ज्यादा होते हैं। तो मैं उन हजरात को जिन हजरात के लिए ये है कि इत्मीनान जरा देर से उनको हासिल होता है, तो मैं उनसे कहूँगा कि इस तरीके के लिए ऐसे औकात का इंतखाब न करे जब जमात होने वाली हो। क्यों आखिर आदमी जाएगा, आप जाएंगे जब करेंगे लोग तो बहुत सारी संगीतें जो होती है ना वो जरा खराब होती है। वो मैं ऐसी कह रहा हूँ कि मुकद्दी सी मत का मरीज हूँ, तो मेरा शरीर हस्सास है, तो ऐसे लोग का इंतखाब न करें। आप क्या करें, आप अपनी हाजत के लिए, पूरी करने के लिए, वुज़ू दोहराने के लिए, संजा बनाने के लिए ऐसे लोग का इंतखाब करें कि नमाज होती, मतलब जोर की नमाज होगी, जोर की नमाज होगी, लोग अब अपने खैमों में चले जाते हैं, अब भाइयों से वुज़ू बनाया हुआ है। और इसी तरह किसी की नमाज चले ना जा, किसी के बाद चले जाए। आज इसी तरह सुबह के लिए जरा जल्दी हो जाए तो आप कीजिए, तो मसला नहीं होगा। और इसमें भी एक बात का ये करें कि जो शुरू के बाथरूम होते हैं ना उन पर लोगों का ज्यादा होता है और जरा आखिर वाले जो होते हैं वहाँ जरा जोर कम होता है। और फिर वहाँ जरा थोड़ा सा जायजा चल करके भी मन हल्ला देख सकते हैं कि वहाँ बाद ऐसे होते हैं मराकज के जहाँ रश कम होता है वहाँ चले जाए और बाद जब रश ज्यादा होता है तो वहाँ जरा आराम से देर से होगा। इसलिए ये की बात है और आपके नफे के लिए है, वरना ये कोई मसले की बात नहीं है। आज रजत हमारा दिन पूरा हो जाएगा, 9 ज़ुल्हिज्जा शुरू होगी। अब हमने अरफात जाना है, वो इंशाअल्लाह कल करेंगे। जब अपनी मारूफियत पर अपनी गुज़ारिश को खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला हमारे हज को आसान फरमाए, सुन्नत के मुताबिक फरमाए, इत्तिबा सुन्नत की तौफीक अता फरमाए। जिन हज़रात से कोई सवाल करने हैं 10 मिनट कर सकते हैं। ये सवाल आया है, सवाब नीचे ज्यादा अफजल है रस की वजह से या रस की वजह से हम सवाब ऊपर करें? देखो अफजल तो ये है कि सवाब बैतुल्लाह के करीब किया जाए। अफजल तो यही है सवाब नीचे किया जाए, बैतुल्लाह के करीब किया जाए। जैसे जैसे बैतुल्लाह से दूर होते जाएंगे तो वो दर्जे में कमी आती जाए। लेकिन अगर ऐसा है कि कोई खातून या मर्द बूढ़े हैं या उनकी तबीयत इसकी मुतहम्मिल नहीं है रश की, या कोई तबीयतें हसास होती है या समझते हैं कि मुझे धक्के लगती है और मेरी तवज्जो होती है, ऊपर की जा सकता है। मेरी नवाज मजीद की दिल्ली के लिए मेरी से ठीक नहीं दुआ के अल्लाह ताला उनको दुआ के बता। हाँ, ये हमारे भाई कहते हैं कि साई ऊपर या नीचे करना जायज है। देखो जायज तो ऊपर भी है नीचे भी है, लेकिन बहरहाल अगर नीचे गुंजाइश हो तो नीचे ज्यादा अफजल है। लेकिन अगर नीचे गुंजाइश न हो, जैसे कि आजकल बहुत रश हो रहा है, तो कोई बात नहीं, ऊपर फ्लोर से कर ले या सेकंड फ्लोर जिन छत से कर ले जायज है। और एक मसला और अर्ज करता हूँ, में लोग जो है ना सफा
اور مروہ کی چوٹیوں پر چڑھ جاتے ہیں، یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ ہے۔ اتنا اونچا چڑھے صفا اور مروہ پر کہ بیت اللہ نظر آنے لگ جائے۔ آپ کی صلاحیت ہے کہ موجودہ جو صفا اور سائی کا جو فرق ہے جس پر ہم چلتے ہیں، یہ صفا مروہ کی جو موجودہ شکل ہے پہلے اوپر سے پہلے اتنا اونچا نہیں تھا، اس کو اونچا کیا گیا ہے، اس کو اونچا کیا گیا ہے، اس لیے کتنی سیڑھیاں دب گئی ہیں۔ اس لیے اگر ایک سیڑھی اس کے اوپر چڑھ جائے تو بیت اللہ نظر آ جاتا ہے، بیت اللہ نظر آ جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک موٹی سی بات بتاؤں کہ جب آپ طواف سے فارغ ہو کر کے صحیح کی طرف جا رہے ہوں تو وہاں تو وہ جو ہے جہاں کھڑے ہوتے ہیں تو ایک 8 قدم اوپر چڑھ کے کھڑے ہو جائیں، وہاں سے بیت اللہ نظر آ جاتا ہے۔ جب آپ وہ طواف کرنے جا رہے ہوں اور واپس آئے، جگہ سے واپس آئے تو ایک گول سا موٹا سا پلر ہے، بس اس پلر تک اس پلر کی بات گھوم کر وہاں کھڑے ہو کر دیکھیں تو بیت اللہ نظر آتا ہے، یا اس پلر تک آ جائیں آپ یہ گویا سمجھ لیں کہ آپ سفر پر چڑھ گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب زیادہ اوپر ٹوپی جانا، جیسے کہ یہ ہم بہت سارے لوگ جاتے ہیں، ارے رش ہوتا ہے اللہ کی بنا دن میں نہیں پھنس گیا تھا، بچی بڑھی کے گیا تھا تو وہ پھنس گیا، میں شروع کرنے کے لیے دعا کر چاہتا تو لا گیا، کچھ بھی بنا کے لے گیا، وہ دیر تک لے گیا، کیسے چلایا واپس بدل لے گیا۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اسی طرح یہ جو ہے نا مروہ پہ جب ہم پہنچتے ہیں تو لوگ مروہ کی بالکل چوٹی پر چڑھ جاتے ہیں، وہاں سے وہ چیزیں جہاں وہ ریلنگ وہ ختم ہو جائے بہت سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ایک وہ موٹا پلر ہے وہ ریلنگ کے بعد اور مروہ میں وہ جو جہاں ریلنگ ختم ہوتی ہے وہاں سے آپ مڑ سکتے ہیں۔ باقی صفا اور مروہ میں دعائیں وغیرہ وہ تو چونکہ جب آ جائے گا نا صحیح کا بیان آئے گا تو اس میں میں انشاءاللہ بیان کر دوں گا۔ احرام کی حالت میں خوشبودار شربت، جوس یا خوشبو والی مسواک کا استعمال کر سکتے ہیں۔ خوشبودار شربت یہ جو عام شربت ہے مثلا جوس ووس کے ہیں، ان میں تو خوشبو اتنا نہیں یہ پی سکتے ہیں۔ خوشبو والی مسواک سے مجھے یہ معلوم کہ کون سی مسواک ہے، اگر یہ کیلو کے درخت کی جو مسواک ہے اور تازی ہوتی ہے وہ خوشبو والی نہیں کہتی، جیسے شاہباز والوں کا یہ ملتا ہے وہ مسواک آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ البتہ یہ جو وہ ہے کہ ٹوتھ پیسٹ ہے یہ خوشبو والے ہو تو یہ استعمال نہ کریں حالت احرام میں۔ احرام کی حالت میں بام لگا سکتے ہیں کہ نہیں، بام میں خوشبو ہو تو نہ لگا، بام عموماً تیز خوشبو ہوتی ہے اس لیے اس کو نہ لگا۔ اس بات احرام کی حالت میں محرم کے بغیر طواف اور صحیح کرنا کیسا ہے؟ دیکھو یہ چونکہ گھر سے فاصلہ بہت قریب ہے، غیر محرم کی اگر خواتین چند خواتین مل کر کے چلی جائیں اور طواف اور صحیح کرنے کوئی حرج نہیں۔ عمرے کے احرام میں بھی اگر خواتین یہ عمرے کی حالت عمرے کا طواف باندھا ہوا خواتین میں اور جہاں ان کی مطلب بیمار ہے یا کمزور ہے یا ان کو مصروفیت ہے یا وہ اس وقت کرنا نہیں چاہتے اور چند کمرے کی خواتین مل کے چلی گئی اور انہوں نے عمرے کا طواف اور عمرے کی صحیح کرنی ہے تو جائے گا۔ اسی طرح بعض اوقات خواتین ہم رات کو چلی جائیں کمرے کی مل کر کے طواف کر کے آ جائیں تو بھائی ان کو اجازت ہے۔ صدقہ کی رقم پاکستانی بنگلہ دیشی مانگنے والوں کو دے سکتے ہیں، آپ کا دل مطمئن ہو، آثار اور قرائن یہی لگتے ہوں کہ یہ مستحق ہے تو آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ 13 ذوالحجہ کو مینا میں رکنے کی کیا فضیلت ہے؟ بھائی مینا کے 5 دن جو شمار ہوتے ہیں
وہ 13 ذوالحجہ سمیت شمار ہوتی ہے. یہ بات دوسری ہے کہ 12 کو وہاں سے آنے کی اجازت ہے، لیکن اگر کوئی آدمی 5 دن پورے کرنا چاہے تو 13 کو بھی رک جائے اور ابھی کر کے آئے. کیا بیمار والد کی رمی ان کا بیٹا کر سکتا ہے؟ بیمار والد یا والدہ ایسے ہیں کہ خود چل کر نہیں جا سکتے اور ان کی ویل چیئر چلانے والا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے. ایسی صورت میں ان کی طرف سے نیابت رمی میں کی جا سکتی ہے، یعنی کوئی دوسرا ان کی طرف سے رمی کر سکتا ہے. لیکن اگر کوئی ویل چیئر چلانے والا موجود ہے تو وہ ویل چیئر پر ان کو لے جائے اور ایسے وقت میں کہ جب رش نہ ہو، جیسے رات کی تاریخی میں 12 بجے تک بھی لے جا سکتا ہے. وہاں جب لے جائیں گے تو ویل چیئر میں بیٹھی رہنا، جیسے کیوں اس کے لوگ وہی بیٹھے بیٹھے کیوں ٹہل گئے. بیمار کسی کو رمی کے لیے وکیل بنا سکتا ہے. اگر وہ بیمار میں نے کہا خود چل کے نہیں جا سکتا، کچھ ایسے لے جانے والا کوئی نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ ان کو اپنی کسی کو وکیل اور نائب بنا سکتا ہے. اگر کسی آدمی کو قرض کی بیماری ہو، بال ٹوٹنے کا اندیشہ ہو تو حیران کی حالت میں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ سادہ کا تیل لگا لے یا سادہ کی جلی لگا لے تاکہ اس کو خواہش نہ ہو اور خواہش نہ کرے بال نہ ٹوٹے. احرام کی حالت میں تمباکو والا یہ تمباکو بغیر کا پان کھانا کہتا ہے. وہ ہم پڑھتے تھے، میں مکہ کا کتاب ہے اور شروع میں ایک مکتب میں پڑھتا رہا ہوں کنز الدقائق تک. وہ ایک وہ یہ ہوتا ہے نا گدھوں کا وہ لاتے ہیں، وہ ایک دن آ گیا. ہمارے استاد جی جو ہے نسوار استعمال فرماتے تھے، نسوار. وہ ان کے کھڑا کریں گے بھائی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسئلہ پوچھنا ہے جی فرمائیے. اگر بہن بیٹھی ہو تو بھائی آ سکتا ہے سمجھ میں؟ آ سکتا ہے. چلے گئے مسجد میں نسوار تو یہ حکم نہیں آ سکتا. استاد جی اس نے مجھے بڑا لاجواب بھائی مسئلہ یہ ہوگی. اب تمباکو تشریف فرما ہے تو سگریٹ سگریٹ تشریف فرما ہوگی. بھائی مسئلہ یہ ہے، میں نے عرض کیا ہے مجھ سے پہلے بھی کسی نے پوچھا کہ سگریٹ حالت احرام میں سگریٹ پینا کیسا ہے، احرام ٹوٹ جائے گا کہ نہیں؟ میں نے کہا خوشبو سے ٹوٹتا ہے، بدبو سے ٹوٹتا تو نہیں ہے. البتہ اتنی بات ضرور ہے اس کی جو آئے تھے نا ہمارے گائے میں وہ بھاگ جائیں گے، بس اچھی سی بات ہے، ہم نہتے رہ جائیں گے. اسی طرح یہ جو تمباکو ہے نا اس کے لیے اگر بدبو آئے گی تو بچتے بھاگ جائیں گے، باقی خیر ہے. وسیم ہمارے قافلے کے وسیم احمد صاحب جو کہ گروپ نمبر 6-4 میں ہیں، ان کے والد صاحب کا آج صبح کراچی میں انتقال ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت میں آپ رات دعا ہوئے. ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے گروپ کے خادم ہیں جاوید احمد چمکی، ان کی والدہ ماجدہ کو وہ ہوا ہے خالد کا اٹیک ہوا ہے، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں. اور ہماری بچی ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں ارسلان، ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، اللہ ان کو صحت فرمائے. اور بھی بہت سارے دوستوں نے دعا کے لیے کہا ہے. اللہ ان کے نام بھی جانتے ہیں، ان کی ضرورتیں بھی جانتے ہیں، ان کی بیماریاں بھی جانتے ہیں. اللہ سب کو اس کے دعا سے نصیب فرمائے. الحمدللہ اللہ کے بدل مستقیم والصلاۃ والسلام علیہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا یا اللہ جو کچھ کہا سنا ہے سن کرنے کی توفیق عطا فرما، اخلاص نصیب فرما، یا اقرار سے معاف فرما. یا اللہ ہماری وفات ہم سب کو اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری حج کی بات کو
اللہ سنت کے مطابق بنا دے، جو کمی کوتاہی اس کو معاف فرما دے، برکات نصیب فرما حرمین کی، بیت اللہ کی برکات نصیب فرما، یا اللہ بیت اللہ کی برکات نصیب فرما، محروم نہ فرما، یا اللہ محروم نہ فرما، یا اللہ محروم نہ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یا اللہ جو بیمار ہے یا اللہ ان کو صحت و عافیت نصیب فرما، وسیم احمد صاحب کے والد صاحب اس دنیا سے جا چکے، یا اللہ ان کی نصرت فرما، ہمارے بزرگ رفقا، ہمارے وہ بزرگ، ہمارے وقار جس سے پہلے یہاں تشریف لاتے تھے، یا اللہ وہ دنیا میں نہیں رہے، یا اللہ ان کی نصرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ ان کی برکتوں سے ہمیں محروم نہ فرما، ان کے بعد ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈال، کسی فتنے میں نہ ڈال، اللہم لا تحسن ناظرہ ولا تحسن وعدہ۔ یا اللہ ان کی دعاؤں کی برکت ہے، ان کی محنتوں کی برکت ہے، آج یہ چھوٹے سے گروپ سے تشکیل پانے والا بڑا گروپ ہو گیا ہے، یا اللہ ان تمام مسائل کا اجر ان کو نصیب فرما، یا اللہ ہماری نیکی میں کا حصہ فرما، یا اللہ ہماری نیکی میں کا حصہ فرما، ہمارے والدین کا حصہ فرما، بہن بھائیوں کا حصہ فرما، عائشہ اقربا کا حصہ فرما، تازہ مشاہد کا حصہ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ۔ درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم دو نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.darsequran.com